الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم صفات الحروف پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ تعالی صفات لازمہ کی اقسام دیکھیں گے۔ صفات لازمہ کی اقسام۔ صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ یعنی کہ بیسک کریکٹرسٹکس ود اپوزٹ۔ نمبر 2 صفات لازمہ غیر متضادہ بیسک کریکٹرسٹکس ود آؤٹ اپوزٹس۔ صفات لازمہ متضادہ کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یہ حروف کی وہ لازمی صفات ہیں جو اپنا متضاد یعنی کہ اپوزٹ رکھتی ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، مثلا ایک صفت ہے سخت ہونا، تو اس کی اپوزٹ ہوگی نرم ہونا۔ اب یہ دونوں پارٹنرز ہو گئے، ٹھیک ہے، اپوزٹ ہو گئے، یہ اپنے مطلب میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ضد جس کو کہہ سکتی ہیں، چونکہ ان میں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ مثلا اگر سخت ہے تو نرم بھی ہے، اس لیے یہ جوڑوں یعنی پیئرز کی شکل میں ہوتی ہیں، یہ جوڑوں کی فارم میں ہوتی ہیں۔ ہر حرف میں جو عربک لیٹرز ہیں نا، الف با تا، ان میں سے کوئی ایک صفت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی عربی لفظ صفات لازمہ متضادہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو جوڑے ہیں ان میں سے ایک صفت ادھر یعنی کہ دس اور دیٹ، نرمی اور سختی مثال دے رہی ہوں۔ ہر حرف کوئی سخت ہوگا تو کوئی نرم ہوگا، تو ان میں سے کوئی ایک صفت ہر حرف میں ہوگی، جبکہ دونوں متضاد صفات کسی ایک حرف میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو ذرا سمجھیں اس بات کو۔ مثلا ایک ہی وقت میں ایک حرف موٹا اور باریک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا تو وہ موٹا ہوگا یا باریک ہوگا۔ مثلا اگر ہم صفات لازمہ متضادہ، اگر ہم بیسک کریکٹرسٹکس ود اپوزٹ کو دیکھیں، اور مثال کے طور پر صفت میں موٹا ہونا باریک ہونا ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے، جوڑے کی فارم میں ہیں، 29 حروف ہیں، ان میں سے ایک جوڑا ہے موٹے اور پتلے کا۔ ان میں سے کچھ حروف موٹے ہوں گے کچھ پتلے ہوں گے، 29 حروف الہجا میں سے کچھ حروف موٹے ہوں گے کچھ پتلے ہوں گے۔ تو یہ صفات لازمہ متضادہ ہر حرف میں ہیں، لیکن دو متضاد کسی ایک حرف میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب صفات لازمہ غیر متضادہ کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اب یہ نام بتا رہا ہے، یہ لازمی صفات تو ہیں، یہ حروف میں ہوں گی ضرور، لیکن ان کا اپوزٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں صفات لازمہ یعنی کہ لازمی صفات ہیں، غیر متضادہ یعنی کہ ان کا اپوزٹ نہیں ہوگا، متضاد نہیں ہوگا۔ یہ حروف کی وہ لازمی صفات ہیں جو اپنا متضاد یعنی اپوزٹ نہ رکھتی ہوں، بس ایک ایک ہے، ان کا کوئی اپوزٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ پچھلی والی جو ہم نے پڑھی تھی تو مفہوم کے اعتبار سے اپوزٹ تھی نا، جیسے مثلا بلند اور پست، اسی طرح سخت اور نرم، اسی طرح موٹا اور باریک، اسی طرح بھرا ہوا اور کھلا ہوا۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ وداؤٹ اپوزٹس ہیں، غیر متضادہ ہیں، ان کا کوئی اپوزٹ متضاد نہیں ہوتا، یہ اپنے میننگ کے اعتبار سے بس ایک ایک ہی ہیں، الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض حروف میں پائی جاتی ہیں اور بعض میں نہیں ہوتی، جبکہ جو ہم نے پچھلی پڑھی ہیں صفات لازمہ متضادہ وہ جوڑے میں ہیں، ایک ایک صفت ہر حرف میں ضرور ہوگی، مگر یہ سب میں نہیں ہوتی۔ یہ جو صفات لازمہ غیر متضادہ نہیں، یہ 29 حروف الہجا میں نہیں ہوتی، کچھ میں ہوتی ہیں کچھ میں نہیں ہوتی۔ صفات لازمہ متضادہ کی تعداد۔ صفات لازمہ متضادہ کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق صفات لازمہ متضادہ عدد کے اعتبار سے یعنی کہ نمبر وائز 9 اور جوڑوں کے اعتبار سے 4 ہیں، یعنی کہ 4 کے پیئرز ہیں، بیچ میں سے ایک کے 3 پیئرز ہیں، ایک سیٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
دوسری رائے کے مطابق صفات لازمہ متضادہ عدد کے اعتبار سے یعنی کہ نمبر وائز 11 ہیں اور جوڑوں یا پیئرز کے اعتبار سے 5 ہیں۔ اہم نکتہ کہ صفات لازمہ متضادہ کے 5 جوڑوں کے مطابق ہر جوڑوں میں سے تمام حروف میں ایک ایک صفت ضرور موجود ہوگی، لہذا ہر حرف میں ان 11 صفات میں سے 5 صفات لازماً ہوں گی۔ پوری 11 تو نہیں ہو سکتی نا، اپوزٹ ایک حرف میں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، جوڑے میں سے ایک ایک صفت جائے گی۔ ان میں سے ہر حرف کے اندر 5 صفات لازمہ متضادہ ضرور ہوں گی۔ صفات کی بنیادی یعنی کہ بیسک 2 اقسام ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ ہم ابھی صفات لازمہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، عارضہ پہ بعد میں آئیں گے۔ صفات لازمہ کی بھی آگے 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات کی بنیادی یعنی کہ بیسک 2 اقسام ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ ہم ابھی صفات لازمہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، عارضہ پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ صفات لازمہ کی بھی آگے 2 اقسام ہیں، ہم نے کیا پڑھا، ابھی ہم صفات لازمہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ صفات لازمہ کی آگے 2 اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ یعنی کہ جو اپوزٹ رکھتی ہیں، متضاد ہیں ایک دوسرے کا، اور صفات لازمہ غیر متضادہ، اس میں اپوزٹ یعنی کہ متضاد نہیں ہوگا۔ اب اس کو اچھے سے سمجھ لیں، جو ہم نے صفات لازمہ متضادہ کی تعداد پڑھی ہے نا، اس میں ہم دوسری رائے کو لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے کے مطابق ہم نے کیا پڑھا کہ صفات لازمہ متضادہ عدد کے اعتبار سے نمبر وائز 11 ہیں اور جوڑوں یا پیئرز کے اعتبار سے 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے پک کو دیکھیں اور سمجھیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے، اب دیکھیں پیئرز کے اعتبار سے یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 ہیں، ٹھیک ہے، 5 ہیں۔ اب اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے الجہر ورسز الہمز، ٹھیک ہے، یہ ایک پیئر ہو گیا، ایک جوڑا ہو گیا۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں، یہ 3 کا سیٹ ہے، یہ پیئر نہیں ہے، ان میں 3 صفات ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 کا سیٹ ہے۔ الشدہ ورسز الرخاوہ، درمیان میں آ جاتے ہیں التوسط اور البینیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ دیکھیں الاستعلاء ورسز الاستفال، یعنی کہ الاستعلاء کا متضاد یعنی کہ جو جوڑا ہے وہ کیا ہے، الاستفال۔ نمبر 4 ہے الاطباق ورسز الانفتاح، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے الاصمات ورسز الاطلاق۔ اب اس کو اچھے سے دیکھیں، اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عدد کے اعتبار سے 11 ہیں، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو 1 2 3 4 5، دوسرے میں 3 کا سیٹ ہے 5 ہو گئے، تیسرے میں دیکھیں 6 7 8 9 10 11، عدد کے اعتبار سے یہ 11 ہوں گے اور جوڑوں یا پیئرز کے اعتبار سے یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، پریشان بالکل بھی نہیں ہونا کہ کچھ اگر سمجھ نہیں آ رہی نا تو آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی آگے جا کے، ایک ایک چیز میں آپ کو واضح کر کے جو ہے وہ سمجھاؤں گی۔ ابھی آپ کو جتنا بتایا جا رہا ہے آپ بس اتنا ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جائیں اور یاد کرتی جائیں، انشاءاللہ آگے سب کی وضاحت آئے گی، الگ الگ ایک ایک کی وضاحت ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، تب آپ کو انشاءاللہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ اب صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعداد دیکھتے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں 2 مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیسی صفات ہیں جن کا کوئی متضاد نہیں، کوئی اپوزٹ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی پیئر نہیں، بس یہ ایک ایک ہیں، بس کچھ حروف میں ہیں کچھ میں نہیں ہیں، لیکن جن میں ہیں کیونکہ یہ لازمی صفات ہیں تو ان کے اندر ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پہلی رائے کے مطابق صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے القلقلہ، نمبر 2 الصفیر، نمبر 3 الانحراف، نمبر 4 اللین، نمبر 5 التکریر یا التکرار، نمبر 6 التفشی، نمبر 7 الاستطالہ، ٹھیک ہے، یہ صفات ہیں 7۔ اور دوسری رائے کے مطابق صفات لازمہ غیر متضادہ 8 ہیں، پہلی 7 تو وہی ہیں لیکن ایک اس میں اور ایڈ ہے۔ نمبر 1 القلقلہ، نمبر 2 الصفیر، نمبر 3 الانحراف، نمبر 4 اللین، نمبر 5 التکریر یا التکرار، نمبر 6 التفشی، نمبر 7 الاستطالہ، نمبر 8 الغنہ۔ صفات لازمہ کی اہمیت اور ضرورت۔ مختلف وجوہات کی بنا پر صفات لازمہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جیسے علم تجوید اور حروف کی ذات اور شناخت صفات لازمہ کے علم کے بغیر نامکمل ہے۔ صفات کے ذریعے سے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان کی یہی وہ خوبی اور خاص پہچان ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔
ہم مخرج حروف میں صرف صفات کے ذریعے ہی فرق کیا جا سکتے ہیں۔ مثلاً سیٹ آف لیٹرز، حروف کا وہ سیٹ جسے حروف نطعیہ، لثویہ، شجریہ، اصلیہ یا صفیریہ، زلقیہ ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مخرج پڑھ چکے ہیں سارے نا، تو مخرج تو ایک ہی ہے، ان کو فرق کیا چیز کرتی ہے؟ ان کی صفات کرتی ہیں۔ مثلاً تا اور طا کا مخرج تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی آوازوں میں فرق صفات سے ہوتا ہے، چنانچہ تا باریک اور طا پر پڑھے جاتے ہیں، تو ان کی صفات ان کو فرق کرتی ہیں، مخرج نہیں۔ مخرج تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا تا، دال اور طا کا مخرج تو ایک تھا، لیکن فرق ان کو کیا کر رہی تھی؟ صفات فرق کر رہی تھی۔ اسی طرح حروف لثویہ جو سا، دال اور وا ہم نے پڑھے تھے، مخرج تینوں کا ایک تھا، لیکن مختلف کیوں تھے؟ کیونکہ صفات مختلف تھیں۔ صفات کے ذریعے سے ہی قوی اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلاً حروف مجہورہ، وہ حروف جن میں آواز بلند ہوتی ہے وہ اسٹرونگ ہیں، قوی ہیں، اور حروف محموسہ جن کے اندر آواز کمزور ہوتی ہے وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، کمزور ہیں۔ صفات لازمہ کی غلطی لحن جلی ہے، یعنی بڑی غلطی ہے جس سے بچنا ضروری ہے، لہٰذا جب تک صفات لازمہ کا علم نہ ہو لحن جلی سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں جب تک علم ہی نہیں ہوگا صفات لازمہ کے بارے میں تو ہم لحن جلی سے کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے اس کا علم، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں مخارج میں ایک ایک لیٹر کی صفات آپ کو پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے، آسان وے میں، ایزی وے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ جیسے میں آپ کو ایک حرف کی بتاتی تھی کہ اس کی آواز میں بلندی ہے یا پستی ہے، موٹا ہے یا باریک ہے، آواز کھلی ہوئی ہے یا بھری ہوئی ہے، پستی ہے یا بلندی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری نرمی ہے یا سختی ہے آواز میں، ٹھیک ہے، آواز کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہم آسان وے میں، ایزی وے میں پڑھ چکے ہیں مخارج میں، ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس کا علمی تجزیہ کر رہے ہیں نا، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے انشاءاللہ، ان کے نیم دیکھیں گے، ان کی پہچان دیکھیں گے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ابھی سٹارٹ میں ہے نا، آگے آگے انشاءاللہ وضاحت جب آئے گی تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ صفات لازمہ کی کتنی اقسام ہیں بیان کریں۔ سوال نمبر 3 صفات لازمہ متضادہ کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 4 صفات لازمہ غیر متضادہ کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ صفات لازمہ متضادہ کی تعداد کے بارے میں کتنی آراء ہیں بیان کریں۔ سوال نمبر 6 صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعداد کے بارے میں کتنی آراء ہیں بیان کریں۔ اچھا، یہ جو ہوم ورک ہے یہ آپ ریٹن میں بھی لکھ کے سینڈ کر سکتی ہیں، گروپ میں شیئر کر سکتی ہیں، نوٹس تو کمپلیٹ کریں گی ہی آپ، ٹھیک ہے، پورا یعنی کہ ویڈیو دیکھ کے جو نوٹس آپ بناتی ہیں وہ تو بنائیں گی ہی، اس کے علاوہ آپ ہوم ورک یعنی کہ یہ جو کوسچنز ہیں یہ آپ ریٹن میں بھی سینڈ کر سکتی ہیں، اور جو ریٹن میں نہیں کر سکتی ہیں، لکھ کے نہیں سینڈ کر سکتی ہیں یہ ہوم ورک، وہ یعنی کہ آڈیو میں یہ ان کوسچنز کے آنسرز دیں گی۔ سوال نمبر 7 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ دیکھیں ہم مخارج اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، اب آپ کی تلاوت میں مخارج کی غلطی کم سے کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی پریکٹس زیادہ ہونی چاہیے مخارج میں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔